نعمان نیکسٹ ہیں، ان کو ایڈ کر دیتے ہیں. جی مسٹر نعمان صاحب مائک انمیوٹ کیجئے فوراً سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام جناب، بالکل آ رہی ہے. مسٹر نعمان بڑا اچھا کیا آپ نے یہاں پہ تشریف لایا، مجھے آپ کو ای میل بھیجنی پڑتی، تو اچھا کیا آپ یہیں پہ تشریف لے آئے. تو سوال تو آپ کو میرا پتہ ہی ہے، تو دوبارہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، یا دوہرا دوں؟ دیں، سب پبلک ریکارڈ کے لیے سب کو پتہ چل جائے گا. سوال میرا یہ تھا کہ پچھلی ہماری سٹریم اس بات پہ اینڈ ہوئی تھی کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ باقی تمام ریلیجن سے یونیک ہے، اور اس کی یہ یونیکنیس اس چیز پہ دلالت کرتی ہے، بات پروف کرتی ہے کہ وہ ڈیوائن ریلیجن ہے. اور اس جی کی یہ خصوصیت، یہ یونیکنیس آپ نے یہ بتائی تھی کہ یہ واحد وہ مذہب ہے جو انسانیت کو پروگریس سے، ڈیولپمنٹ سے نہیں روکتا، ترقی سے نہیں روکتا، جبکہ باقی تمام جو مذاہب ہیں وہ انسانیت کو جی ترقی سے روکتے ہیں. اور آپ نے اس کے اندر عیسائیوں کی بڑی اچھی اگزامپل دی تھی کہ ان کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑا تاکہ وہ سائنسی ترقی کر سکیں اپنے تو یہ آپ نے اگزامپل دی تھی. تو اب میرا سوال یہاں پر یہ تھا کہ میں نے آپ کی بات پہ سوچا تھا، اور مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام انسانیت کو ترقی سے نہیں روکتا، یہ بات سے مجھے اختلاف ہوا آپ کی، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ایسا کہ اسلام کے کچھ ایسے احکام ہیں جو کہ انسانیت کو ترقی سے روکتے ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور چاہوں گا آپ جی رہنمائی کریں. ضرور تو جناب. پوائنٹس میرے پاس تقریباً 5-6 ہیں، لیکن میں 3 ابھی رکھوں گا یہاں پر، کیونکہ باقیوں پہ میرا بھی اتنا زیادہ مطالعہ نہیں ہے. پہلا میرا ٹھیک ہے کہ اسلام کے نے میوزک کو حرام کیا ہے، اور پرانے کے دور کے اندر جب 1400 سال پہلے، تب تو میوزک کا حرام ہونا باقی ٹھیک لگتا تھا کہ اس وقت ہونا چاہیے تھا میوزک حرام، کیونکہ اس وقت اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا اس کا اس دور کے اندر. لیکن آج کے دور کے اندر میوزک کے بہت فائدے ہیں. ایک تو اس کے سائنس نے بہت فائدے ڈھونڈ لیے ہیں کہ اس سے صحت کو کافی اچھا اثر پڑتا ہے، اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے، انزائٹی ختم ہوتی ہے، اس سے آپ کی میموری تیز ہوتی ہے، یہاں تک کہتے ہیں سائنٹسٹ. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو یوز کرنے کے لیے میوزک کا استعمال لازمی ہے. اگر آپ میوزک نہیں یوز کریں گے تو سوشل میڈیا پہ آپ نہیں چل سکیں گے. اگر آپ نے ایک بالکل. ویڈیو بنائی ہے اور ایک آپ کے کمپٹیٹر نے ویڈیو بنائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آڈینس جو ویورز ہیں، ویوز اسی کے زیادہ آئیں گے، آپ کے نہیں آئیں گے. تو ضروری ہوگا کہ آپ میوزک کو یوز کریں. اور یہاں پہ میں نے ایک ایگزامپل بھی دی تھی اپنی ای میل کے اندر کہ میرے دوست تھے، اور ان میں خود بھی شامل ہوں، بلکہ کہ ہم نے یوٹیوب چینل شروع کیا تھا، لیکن اس وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا کہ میرے سارے رشتہ دار اور محلے کے کچھ علماء سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا کہ یوٹیوب پہ نہ آپ کام کریں، کیونکہ اس میں میوزک اور ایڈز وغیرہ کرنے پڑتے ہیں، اور مجھے چھوڑنا پڑا یوٹیوب. جس کی وجہ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نے مجھے اس پروگریس سے روکا، کہ آج کے سوشل میڈیا کو یوز کرنے سے اسلام نے مجھے روکا. تو کیا یہ میں کہہ نہیں سکتا کہ اسلام جو ہے باقی ریلیجنس کی طرح یہ بھی ایک رکاوٹ ہے ترقی کی راہ میں، کہ میوزک کا کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے، اور جو نقصانات ہیں ان سے بھی بچا جا سکتا ہے اگر آپ تھوڑی احتیاط کریں. لیکن اس کے باوجود میوزک کو مکمل طور پہ جو حرام کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے کافی زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں. اور اگر آپ نقصانات اور فائدوں کو آپ پوائنٹ آ گیا موازنہ ہے کریں. نعمان بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، کیسر بھائی کو رسپونڈ کرنے دیجیے، چلیں ٹھیک ورنہ پھر کوشچن ہی لمبا ہو جائے گا. جی کیسر بھائی. ٹھیک. اس کے بعد 2 اور پوائنٹس بھی ہیں، پہلے اس پوائنٹ پہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں تھوڑا سا کانٹیکس اپنی آڈینس کو میں بتا دوں کہ میری اور آپ کی بات کیا ہوئی تھی. کہ ایک 2 چیزیں آپ مس کر گئے. آپ نے مجھ سے کوئی ڈیوینٹی کے حوالے سے کوئی کوشچن نہیں پوچھا تھا. آپ نے مجھ سے کوئی یونیک، آپ نے مجھے پوچھا تھا کہ وہ اسلام باقی مذاہب جو ہیں وہ بھی تو ہیں، تو اسلام میں کیا خاص بات. تو میں نے آپ کو ایک لمبی لسٹ بتائی تھی کہ باقی مذاہب جتنے بھی ہیں، جب بھی انسان کو ترقی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے ان مذاہب کو چھوڑا. اور ساتھ میں دوبارہ سے یہ بات کہہ دوں کہ ہم مسلمانوں کا یہ ویو نہیں ہے کہ مذاہب سارے مختلف ہیں. ہمارا ویو ہے کہ ایک ہی مذہب ہے، لیکن لوگوں نے اس کو اتنی زیادہ اس میں اپنے اپنے دور کے حساب سے کرپشن کی کہ وہ ایک دوسرے سے برانچ آؤٹ ہوتے 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 علیحدہ مذہب بن کے. تو جب میں کہتا ہوں مذہب باقی، تو اسے مراد میری وہی جو اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو اپنے اپنے زمانے میں لوگوں نے بگاڑی وہ ہیں. تو چونکہ وہ اب غیر فطری ہو چکے تھے، تو اس لیے جب بھی ان مذاہب کے ماننے والے لوگوں کو ترقی کرنے کی ضرورت پڑی تو انہیں اس مذہب سے پیچھے ہٹنا پڑا. جبکہ اسلام ایک واحد اگزامپل ہے کہ جب ہم پریکٹسنگ مسلمز تھے تو ہم نے سائنٹسٹ بھی پروڈیوس کیے، فلاسفرز بھی کیے، پولی میتھس بھی کیے، میتھمیٹیشینس کیے، بہت ہم نے ترقی کی. آج کل بالکل ہم یعنی کہ
نہ پڑھتے ہیں نہ لکھتے ہیں، تو اوبویسلی ہمارا ڈکلائن اور ہماری ترقی کا ڈکلائن، یعنی کہ جتنے ہم مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب اس پر ڈکلائن آتا ہے تو ہماری ترقی میں بھی ڈکلائن آتا ہے. دیٹس بیسکلی ہاؤ سمپل اٹ از. تو ہسٹوریکل فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے. اب جو آپ نے اعتراض اٹھائے ہیں ڈرامہ کے حوالے سے، میوزک کے حوالے سے، تو دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی ترقی صرف آرٹس میں نہیں ہوتی. آرٹ ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا انسانی ترقی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی کہ آج پوری دنیا سے آپ میوزک کو ختم کر دیں تو انسان کی ترقی بذات خود ختم نہیں ہو جائے گی. یہ صرف آپ کو ابھی اسلام کا اس پہ کیا ویو ہے اس پہ آنے سے پہلے میں آپ کو صرف ایک تمہید کے طور پہ ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ انسان کی ترقی اٹ سیلف کوئی اس میں میوزک اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کنٹریبیوٹری فیکٹر نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ نیسیسٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق لائف سٹائل کے ساتھ ہے. دوسری جو آپ نے بات کہی کہ میوزک جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے ود ویو کہ سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے فائدے ہوتے ہیں، بٹ دیٹ از ناٹ ٹرو. ایسی بات نہیں ہے. whilst اٹ may well be true کہ کچھ میوزک کی قسمیں ایسی ہوں جس سے آپ کو سن کے اچھا لگے، اور یا that's also true, but at the same time ڈرل میوزک بھی تو میوزک ہی ہے. وہ بھی تو سوشل میڈیا پہ بہت سے پلیٹ فارمز پہ بینڈ ہے. میرا خیال ہے فیس بک پہ بھی ہو چکا ہے اف آئی ایم رائٹ. یو کے پولیس بڑے عرصے سے اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے ان کے گانے ان کے بین کیے، میوزک بین کیا اس کو کہ نہیں یہ میوزک نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میوزک اٹ سیلف کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے ترقی کا. کس طرح کے میوزک کی بات کی جا رہی ہے، اصل بات یہ ہے. اب یہ کہنا کہ دوسری جو یہ پہلی بات، یہ دوسری یہ کہ اسلام نے میوزک کو حرام قرار دیا ہے، یہ بات بذات خود ایک ڈبیٹ ہے مسلمانوں میں کہ کیا اسلام میں میوزک ایز the concept of میوزک حرام ہے یا اس کی پرٹیکولر ٹائپس حرام ہیں. ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے میوزک کو پسند نہیں کیا. ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ جب صحابہ نے شادی بیاہ وغیرہ میں ایسی روایات مل جاتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ کچھ اس طرح کا ساز وغیرہ چل رہا تھا. Now اسلام بنیادی طور پہ دین فطرت ہے اور وہ اعتدال کو پسند کرتا ہے اور اچھائی کو پسند کرتا ہے. اگر میوزک یہ ہو جس میں ہمیں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اور جو ہمیں بتائی جاتی ہیں شاعری کس طرح کی اینڈ سو فورتھ، جو انسان کو اخلاقیات سے دور کرے، تو وہ تو آپ میوزک نہ بھی ہو، آپ نثر میں بھی وہ بات نہیں کر سکتے. شاعری کو بھی چھوڑ دیں، ایک دوسرے سے بھی آپ غلط باتیں فحش کلامی نہیں کر سکتے. تو اگر میوزک فحش کلامی پہ ہے، بیسڈ ہے، اس کا ایفیکٹ فحش ہے، تو ظاہر سی بات ہے نیچرل سی چیز ہے کہ اسی سلسلے کی ایکسٹینشن ہے کہ وہ اسلام میں حرام ہوگا. اس میں تو کوئی دوبارہ نہیں ہے. میرے استاد ہوتے تھے جناب محراب خاور صاحب، جو کہ اقبال کی شاعری کی منظوم پنجابی ترجمہ انہوں نے کیا. منظوم یعنی کہ انہوں نے شاعری کی صورت میں ہی شاعری کا ترجمہ کیا. اور وہ کہتے تھے کہ مجھے اقبال سے عشق ہے لیکن قرآن میں شعراء کے بارے میں کیوں ایسی بات کہی گئی ہے. مطلب مجھے یہ چیز مجھے سونے نہیں دی، میں بڑا بے چین تھا کہ آخرکار کیوں قرآن میں اتنا کنڈیم کیا گیا شعراء کو. تو وہ کہتے ہیں جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتا چلا کہ قرآن کی یہ آیت اصل میں شعراء کے لیے نہیں ہے ان جنرل، یہ ان شعراء کے لیے ہے کہ جو بغیر کسی گائیڈنس کے بے راہ روی اور ایسی غلیظ باتیں، کعبے کی دیواروں پہ کیسے قصے میں بتا بھی نہیں سکتا، بہنیں بیٹیاں سن رہی ہوں گی، کہ وہ لکھ دیا کرتے تھے. تو قرآن نے ان کو کنڈیم کیا ہے. ویسے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی شاعر موجود تھے، عصام بن ثابت کام لیا جاتا ہے. یعنی کہ شاعری میں بھی اسلام جو فحش کلامی ہے اس کو برا کہتا ہے. میوزک میں ڈیفینیٹلی جو فحش کلامی ہے اس کو اسلام برا کہتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ اسلام میں میوزک قطعی طور پہ حرام ہے، یہ ایک قابل بحث بات ہے اور اس میں ہے. اور ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میکار کنی نہ انکار کنی، کہ میں خود کروں گا نہیں لیکن اسے انکار بھی نہیں کروں گا. تو دونوں طرف آپ کو اچھے وہ سسٹمز مل جائیں گے. دیٹ از اف اگر میوزک کا کوئی فائدہ ہے بھی تو اس کو ایبسولوٹ ٹرمز میں کہہ دینا کہ نہیں اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے بذات خود یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اسلام فحاشی کو ہر وہ چیز جو فحاشی کے نزدیک لے کے جاتی ہے اسلام اس سے روکتا ہے. یہ آپ کا سارے کا سارا جو ہے وہ میوزک کے حوالے سے تھا. ہاں باقی جو بیک گراؤنڈ میوزکس ہیں، ڈیجیٹل میوزک ہے، ایمبینس کریٹ کرنے کے لیے جو میوزک ہوتا ہے، آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی پرابلم ہے. بہت سے ہمارے علماء ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو کائنات کا نظام ہے یہ بھی تو ایک بیسیکلی میوزیکل، ہمیں اس سے انسپریشن ملتی ہے. یعنی کہ جیسے چڑیوں کا صبح کے وقت چہچہانا ہے، یہ دریاؤں کی لہروں کی آواز ہے، یہ پتوں کا جو سرسراہٹ ہے جب ہوا ان کے درمیان سے گزرتی ہے، دے آل کمپلیمنٹ ایچ ادر. دیٹس نیچرل میوزک، جس سے ماحول میں ایک ایمبینس پیدا ہوتی ہے. اس طرح کی ایمبینس آپ بیک گراؤنڈ میوزک سے کرتے ہیں،
We have no problem with that, no problem whatsoever. So I'm not sure कि इसका इंसानी तरक्की से आपने क्या ताल्लुक जोड़ा है. Sorry, मैं काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ. कैसर भाई, इससे पहले ही जी। आगे बढ़े, मैं 3 पॉइंट्स बड़ी तेजी से मैं चाह रहा हूँ, बड़े मुख्तसरन, जो मुझे याद पड़ रहे हैं इनकी बात से. जी जी. वैसे तो आपने माशाल्लाह बड़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर दी हैं, तो 3 चीज़ें मैं बड़ी तेजी से कहता हूँ. इनकी एक पॉइंट था, बेस था, जो ये कह रहे थे कि यूट्यूब के ऊपर व्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं अगर आप म्यूज़िक ऐड करें, और म्यूज़िक ऐड ना करें तो आपको नहीं मिलते. तो अगर व्यूज़ मुराद हैं, तो पॉर्न इंडस्ट्री का जो 80% मटेरियल है वो विदाउट म्यूज़िक है. नॉर्मली पॉर्न इंडस्ट्री इस वक्त सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर देखी जाती है. पॉर्न वीडियोस, उनके पीछे कोई म्यूज़िक नहीं होता, लोग देखते हैं. तो म्यूज़िक अट्रैक्ट नहीं करता, इट्स द कंटेंट, नंबर 1. अच्छा, एक तो ये चीज़ मैं चाह रहा था कि इस उसूल पर ना परखें कि व्यूज़ कहाँ हैं या ज़्यादा जनता किधर बैठी हुई है, ये उसूल नहीं होता. दूसरी चीज़ मैं ये बताना आपको चाहता हूँ, कैसर भाई ने जो बात किया उसको इन अ नटशेल ये है कि इस्लाम में 3 चीज़ों की पाबंदी करते हुए आप म्यूज़िक को इस्तेमाल कर सकते हैं. 3 चीज़ों की पाबंदी करते हुए. नंबर 1 शिर्क ना हो, नंबर 2 फाहशी ना हो, और नंबर 3 झूठ ना हो. ये 3 चीज़ें ना हो तो आप मौसीकी के ऊपर काम कर सकते हैं. 3 चीज़ें, ठीक है, आप मौसीकी के ऊपर काम कर सकते हैं. इससे बढ़कर जो आइडियल सिचुएशन थी, जिस तरह इस्लाम के अंदर तो अंसार मज़ामीर इस्तेमाल करते थे, ठीक है, तो अल्लाह के रसूल पाक ने उनको इजाज़त दी. हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए, वो आके बड़े खफा हुए, अंसार की शादी हो रही थी, बुखारी शरीफ में हदीस है, तो बड़े खफा हुए. उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल तुम ये कर. अल्लाह के रसूल ने कहा उनको छोड़ दें, कोई बात नहीं. और बल्कि एक शादी का वाक़या तो इस तरह का है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो बच्चियां या जो लोग ये मज़ामीर बजा के ये गुनगुनाते हैं अंसार के शादी के गाने, कल्चरल सोशल गाने, ये गाएं, फाशी ना हो, शिरक ना हो. जिस शायरी को मना किया गया था उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है, वो सबा मुअल्लक़ात में जो गंद बका गया है या हमासा में गंद बका गया, झूठ और फाशी औरतों की प्री इस्लामिक दौर में, उस चीज़ से मना किया गया. और दूसरी चीज़ तो ये, तीसरी चीज़ यहाँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये भाई ने एक बात की कि जी म्यूज़िक जो है ना वो डिप्रेशन जो है उसको ख़त्म करता है. ये एक मिथ है, बहुत बड़ी मिथ है, और इसके ऊपर वेस्ट ने रिसर्च करके बताया है. ये जितने साइकेट्रिस्ट हैं आपके, ये एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, ये देते हुए आपको बताते हैं ये टेम्परेरी सोल्यूशन है. एक डोज जो आपको दिया जाता है, ड्रग जो दिया जाता है, वो टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. परमानेंट सोल्यूशन तो तब होता है ना जब उसके बगैर आप सर्वाइव करके बताएं. इसी तरह म्यूजिक और योगा ये वो चीजें हैं कि जो टेम्परेरी आपको थोड़ा सा कंसोल करते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि जनाब इसने हमें सुकून दिया. एक बंदे को ड्रग और शराब जो है वो करती है, रिलैक्स कर देती है, तो क्या उसको हम उस चीज पे लगा देंगे? इंसानियत को हमेशा परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए. वेस्ट आपको टेम्परेरी सोल्यूशन देता है, या ये ह्यूमन मेड जो सोल्यूशन है ये आपको टेम्परेरी सोल्यूशन देते हैं. तो इस तरह आप परमानेंट सोल्यूशन की तरफ आएं जो इंसान की रूह की ग़िज़ा है हकीकी मानों के अंदर. तो इस्लाम को फाइन आर्ट से कोई मसला नहीं है, उसको इन 3-4 चीज़ों से मसला है जिसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए. बहुत शुक्रिया. ह्यूमन बीट बॉक्स की बात की जाती है, ये डिजिटल साउंड जो उन्होंने कहा है, नशीद वगैरह के साउंड है, वो इस्तेमाल किए जाते हैं. डॉक्टर जाकिर नाइक से पिछली दफ़ा किसी ने पूछा था कि ह्यूमन बीट बॉक्स के ऊपर क्या है, उन्होंने कहा अगर बीट बॉक्स के जरिए आप वो म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं, मगर वो इस हद तक डिस्ट्रैक्टिंग ना हो कि आपका वक्त ज़ाया हो और लहव और लाब की कैटेगरी के अंदर आए. इस्लाम कुरान में जिस चीज़ को इस्तेमाल किया गया है वो लहव व लाब, यानी ऐसी चीज़ ना बन जाए कि आपके दुनिया के दूसरे काम मुतासिर होना शुरू हो जाए और आप अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएं. ऐसा कोई भी चीज़ होगी ना फाइन आर्ट्स के अंदर, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो कोई और हॉबीज हैं, पेंटिंग है या कोई और भी चीज़ है, जो लहव और लाब की कैटेगरी में आ जाएगी, इस्लाम उसको हराम करार दे देता है, क्योंकि वो आपकी शख्सियत को मुतासिर करना चाहता है, आपको फजूल ला यानी चीज़ों में नहीं डालना चाहता. मादरत बात लंबी हो गई. कैसर भाई मैं भी 1 मिनट का जवाब दे दूं, मेरा भी दिल कर रहा है इस बात पे. भाई ने कहा कि म्यूजिक जो है वो तरक्की की तरफ लेके जाती है, तो अगर ये पॉइंट है तो तमाम म्यूजिशियन तरक्की के बजाय सुसाइड की तरफ क्यों जा रहे हैं? अगर हम स्टैट्स देखें, स्क्रीन पे मौजूद है, तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो सुसाइड्स हैं वो अमंग म्यूजिशियंस होता है, और इस चीज़ को कंडक्ट किया गया यूनिवर्सिटी में. सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड और जितने ज़्यादा सुसाइड रेट्स है 7.2% जो है वो म्यूजिशियंस के अंदर जो है वो डेथ रेट्स देखी गई हैं, जबकि एवरेज जो है वो 6.8 है. तो अगर ये डिप्रेशन म्यूजिक जो है वो तरक्की दे रही होती तो ये लोग खुदकुशियां क्यों कर रहे होते? तो ये भी मेरा पॉइंट है जो मैंने स्क्रीन पे लिख कर समझाने की कोशिश की. और बिल्कुल, और आप नोट किया करें कि जितने भी जो गलत काम है ना वो म्यूजिक लगा के किए जाते हैं. अगर ड्रग्स कर रहे हैं तो म्यूजिक लगाया जाता है, जिना होता है तो म्यूजिक लगाया जाता है बैकग्राउंड में,
اگر فاسٹ ڈرائیونگ کی جا رہی ہوتی ہے, ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو اس کا ریزن بھی جو ہے وہ بیہائنڈ آپ کو پتا ہے کہ لاؤڈ میوزک ہوتا ہے. تو جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ایسوسیٹ ہوتی ہیں میوزک سے. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جو دنیا میں پہلا کلیکٹیو گناہ تھا, جب قابیل جو تھے وہ آئے تھے پہاڑی سے نیچے اتر کے, قابیل کے جو تھے حضرت آدم السلام کے جو بیٹے تھے, ان کے جو قبیلے والے تھے وہ نیچے میوزک لگا کے مکس گیدرنگ کر کے عورتوں کے ساتھ جو پہلا انسٹرومنٹ بنایا تھا شیطان نے, وہ کلیکٹ کر کے اسی طرح لوگوں کو کلیکٹ کیا تھا کہ آ جاؤ بیٹھو ساتھ. تو ساتھ بیٹھ کے مرد اور عورت میوزک ہی پہلے بیٹھ کے سن رہے تھے, جو آگے آگے بڑھتے بڑھتے زنا کی طرف چلا گیا تھا. تو جو پہلا کلیکٹیو سن تھا وہ میوزک لگا کر زنا ہوا تھا, اور اس کا ریزن بھی شیطان نے سب سے پہلے ڈرم بنایا تھا, وہ جو بیٹ بنا کے, اور وہ پہنچا تھا اس جگہ پر جس کے پیچھے لوگ پیچھے چلے تھے. بہت شکریہ. اچھا جی اب نعمان بھائی. اب اس کے اندر 3 باتیں میں کہوں گا. سب سے پہلے قیصر صاحب آپ نے جو پوچھا میرے سے کہ یہ ترقی کی راہ, ترقی کے ساتھ آپ اس کو کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں, تو دیکھیں صرف یوٹیوب کی ایگزامپل نہ لیں, آپ اور بھی چیزوں کی لیں, جیسے نیوز ہے, نیوز چینلز ہیں, یا آپ موویز اور ڈراماز کو دیکھیں. یہ پوری ایک انڈسٹری ہے جس سے پورے ملک کو جو اکانومی ہے اس کو کافی فائدہ ہوتا ہے اور ترقی ہوتی ہے. تو اور ان چیزوں کے اندر اگر آپ کوئی مووی بنائیں, اس کے اندر کوئی میوزک نہ ڈالیں تو وہ مووی چل ہی نہیں پائے گی. اور موویز جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ترقی کے ساتھ, کہ اگر میرے ایک خیال سے ملک آپ کے اگلے اندر پوائنٹ کی موویز اور طرف بڑھ جائیں وہ فلمز زیادہ چلتے ہیں. بہتر ہے, بجائے اس کے کہ آپ اپنی ایگزامپلس کو ایکسٹینڈ کریں, آپ اگلے سوال کی طرف بڑھ جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ پھر ہمیں اس پہ لیکن چلو بات میں اگر کرنی پہلا بریفلی اس سوال ہی پہ کلیئر نہیں ہوگا تو پھر فائدہ میں بریفلی اس پہ نہیں, اس میں اس طرح سے دیکھیں نا نعمان بھائی, کہ 3 لوگوں نے آپ کو جواب دیا ہے اور آپ کو ایکچولی جواب دے دیا ہے, تو پھر آئی ووڈ سجیسٹ کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں. میں جلدی سے اس کو میں دوبارہ سے میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر تو ایمبینس کی وجہ سے آپ میوزک کریٹ کر رہے ہیں, تو سو لانگ ایز کہ جو آپ کا فور گراؤنڈ ہے, جس چیز پہ آپ بات کر رہے ہیں وہ غیر شرعی نہیں ہے, وہ غلط نہیں ہے, تو اس کے لیے ایمبینس کریٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. مووی میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موویز کے لیے آپ کو کوئی ایسی آپ فحش نگاری دکھا رہے ہیں, تو ایک چیز ہے ہی غلط, تو اس کے پیچھے آپ بیک گراؤنڈ میوزک لگائیں نہ لگائیں, اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. کو میوزک کے حوالے سے ہمارا ویو اسلامک یہ ہے کہ وہ جیسے عامر بھائی نے بتایا کہ شرک نہیں ہونا چاہیے, غلط نہیں ہونا چاہیے, ان کے مبنی پر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, اور فحاشی کی طرف لے کے جانے والا نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اگر کوئی بیک گراؤنڈ میوزک ہے تو ہم کہہ چکے ہیں کہ ایمبینس آپ کریٹ کر رہے ہیں, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ میرے پتہ میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ارطغرل غازی کے اندر جو میوزک یوز کیا, کیا وہ حلال ہے؟ ایمبینس کریٹ کرنے کے لیے جب میوزک آپ استعمال کریں گے تو سو لانگ ایز اس کا فور گراؤنڈ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہے, کیا پرابلم ہے اس میں؟ یہی تو میں آپ سے بار بار بات کہہ رہا ہوں. یہ باری باری اس آپ کے پوچھتے اندر جائیں گے, ارطغرل میں, چلیں کرلس بس آخری بات, عثمان میں, عمر سیریز میں, مسنجر میں, صلاح نہیں الدین نہیں ایوبی نہیں, میں, یہ میں بات لمبی نہیں ایکسٹینڈ کر کریں. رہا, میں پوائنٹ کی اگلے طرف آ پوائنٹ رہا پہ ہوں. میں میرے خیال بس سے آ جائیں. آخر میں بس یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے لیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ اسلام کے اندر یہ والا میوزک جائز ہے, جبکہ میں نے تو یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری قیامت کے قریب لوگ موسیقی کو حلال کر دیں گے. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک, مولانا طارق مسعود اور راجہ ضیاء اللہ, ان اچھا سب کے اچھا, بڑے جو علماء ہیں, کی میں ویڈیو ایک دیکھی منٹ, ہے, سب نے میوزک کو حرام کہا ہے. وہ حدیث دکھائیں جو آپ نے پڑھی ہے نا, قیامت کے دن موسیقی کو حرام حلال کر لیں گے, وہ دکھائیں ذرا. یہ مولانا طارق مسعود نے اپنی ویڈیوز نہیں, میں پڑھی مولانا تھی. طارق مسعود اب نے میں حدیث کی کتاب کوئی نہیں لکھی, حدیث کی کتاب دکھائیں جو آپ نے کہا حدیث ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو اس کو حرام کہتے ہیں وہ اپنے سے کہتے ہیں؟ میں آپ سے ظاہر سی پوچھ رہا ہوں دلیل کی بنا حدیث, پہ کہہ رہے ہیں. میں آپ سے حدیث پوچھ مجھے رہا ہوں, آپ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ نے کہا حدیث, یا تو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک, آپ نے کہا حدیث ہے. حدیث لے کر آنے آپ میں نے پھر یہ بھی تھوڑا نعمان ٹائم بھائی کہا لگے ہے گا. کہ آپ نے اگر پڑھی ہے, مجھے اجازت دیں گے ایک سیکنڈ؟ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے خود پڑھی ہے, تو میرے خیال میں بڑی ریزنیبل یہ بات ہے کہ جہاں سے آپ نے پڑھی ہے وہ اگر حوالہ آپ عامر بھائی کو دے دیں تو بات آگے بڑھ جائے گی, کیونکہ اسی کے اندر جواب ہے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں. میں نے وہ حدیث پڑھی ہے, مگر آپ نکالیں, کیونکہ آپ نے کہا نا حدیث ہے, وہ نکالیں ذرا, مجھے پتا تھا یہ ویب حدیث آئے سائٹ گی. پہ میں نے پڑھی تھی, ویب سائٹ پہ, اور نکالیں اب اس سے زیادہ نہیں, ریلائے ویب میں سائٹ ڈاکٹر نکال لیں, ذاکر حدیث نائک کی نکال, بات پہ کہہ رہا ہوں. میرا بھائی چلیے حدیث نکال لیں, ٹھیک ہے, نکالیں حدیث. تھوڑا سا ٹائم دے مجھے. اسی لیے میں کہہ رہا تھا اگلے پوائنٹ پہ چلے جائیں. بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے جس میں مزامیر کی بات ہوئی ہے, اس میں تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بجائیں. وہ دف کے بارے میں ہے. مطلقاً یاد رکھیں, 2 چیزوں میں فرق سمجھے, آپ حدیث نکال لیں, میں بتاتا ہوں. 2 چیزوں میں ہمیشہ فرق سمجھیں, ایک ہے حرمت اور ایک ہے مطلقاً حرام ہونا. یہ 2 چیزوں میں فرق ہے. یعنی کسی چیز کو کنڈیشنز کے ساتھ حرام کرنا, اور مثال کے طور پر مرغی جو ہے وہ حلال ہے, مگر اگر مرغی مردہ حالت میں ہوگی تو حرام ہو جائے گی. بکرا حلال ہے,
اگر اس پر چھری پھیر کر بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر اللہ کا نام پڑھا جائے وہ حلال ہو جاتا ہے. مگر اگر وہ بیمار ہے، بیمار ہو کے مر گیا ہے، یا ٹھوکر لگ کے مر گیا ہے، یا گلا گھونٹ کے مر گیا ہے، قرآن میں آتا ہے وہ حرام ہے. اس کا مطلب ہے چیز مطلقاً حرام نہیں ہے، کنڈیشنز کی وجہ سے حرام ہوئی ہے. تو یاد رکھیں جب آپ نے حلت و حرمت کی بات کرنی ہے تو ان کے بیچ میں گرے لائن بھی ہے. جس طرح اللہ کے رسول کی نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال اور حرام واضح ہیں، وبینہما متشابہات، ان کے درمیان ایک تھن سی گرے لائن ہے، لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں متشابہات میں سے، اور اس کو واضح کرنا ہوتا ہے کہ آیا یہ حرام کی کس کیٹیگری کے اندر آتا ہے، آیا یہ مطلقاً حرام ہے یا مخصوص کسی کنڈیشن کی وجہ سے حرام ہے. ٹھیک ہے میرا بھائی؟ تو جب آپ نے کہا نا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قیامت کے وقت یہ ہو جائے گا، تو اس کو آپ نکالیں. جو چیز کتاب فتن کی وجہ سے ہوتی ہے اس کو ہم نے کہنا ہے. آج جس طرح کئی لوگوں نے میوزک کو حلال کیا ہوا ہے، ہاں کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ پیش گوئی پوری ہوتی ہے، مگر آپ اس کو نکالیں کہ اللہ کے رسول کے الفاظ کیا ہیں. میرے پاس تو پڑھی ہے نا، اس کے اندر پوری شکیں ہیں. چلیں فی الحال میرے پاس اللہ مجھے کے حدیث رسول کی نہیں مل حدیث رہی ہے کہ تو جس نے میں خوش آگے الحانی نہیں سے بڑھاتا قرآن نہیں بات پڑھا. کو. اسی لیے میں نے کہا تھا نا میں آپ اپنا پوائنٹ، کیونکہ جب ای آپ میل ایکسٹینڈ کر رہے ہیں نہیں، تو مجھے ایسا پتہ نہیں ہے چل میرے گیا پاس تھا. نہیں ہے. میں ای میل میں فیصل صاحب کو بھیجوں گا، لیکن میں یہاں پر ٹھیک ہے میں بحث نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس حدیث نہیں ہے ابھی فی الحال. گڈ تو میں گڈ اگلے بھائی، پوائنٹ کی طرف گڈ جاؤں گا. پیارے بھائی، ٹھیک ہے. گڈ. اگلا پوائنٹ میرا یہ تھا کہ اسلام کے اندر ڈرائنگ اسکیچ کو فیس بنانے کو غلط کیا گیا ہے، حرام کہا گیا ہے. اور جو ہماری اس وقت اینیمیشن انڈسٹری ہے پوری، وہ پوری اسی اوپر ڈرائنگ اور اسکیچ کے اوپر بیس ہے. اور میرے کچھ دوست، اس میں بھی میں ایگزامپل دوں گا، دوست ہیں وہ 3D اینیمیشن کرتے ہیں، لیکن ان کو ہر وقت رشتہ داروں کی طرف سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہو حرام کر رہے ہو، غلط ہے. اسی طرح میرا ایک اور دوست ہے، وہ لوگوں کے پورٹریٹس بناتا ہے اور ان سے پھر پیسے لیتا ہے، یعنی فیس کا جو پورٹریٹ ہوتا ہے وہ بنا کے، اس کا ہی بزنس ہے. اس کو بھی ہر وقت ان کے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے یہ باتیں سننے ملتی ہیں کہ حرام کام کر رہے ہو آپ، حرام کمائیے. تو کیا یہ بھی پھر ڈیولپمنٹ اور ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے؟ حالانکہ پورٹریٹ بنانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی انسانیت کا ٹھیک ہے، کوئی آپ کا نقصان پوائنٹ آ نہیں ہے. گیا، بہت شکریہ جی. کیسے اگین آپ، میں پہلے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کے جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آرٹس کے ریلیٹڈ ہیں، پینٹنگ ہو گئی، موسیقی ہو گئی. دیکھیں آرٹس کا تعلق لائف سٹائل کے ساتھ ہے، ترقی کا تعلق ضروریات کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اس کے لیے آپ ٹیکنالوجی بناتے ہیں اور اپنی زندگی میں آپ سہولت پیدا کرتے ہیں. ایون لائف سٹائل کے ساتھ اگر بھی ہو جائے، یعنی کہ ایسی چیزیں جو آپ کی ضروریات زندگی سے نہ ہوں، اس میں بھی اگر کوئی سہولت پیدا کر دے تو دیٹس فائن، وہ بھی ترقی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اس کے لیے کار کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایبسلوٹ نیڈ فار لائف نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ جب کاریں نہیں ہوتی تب بھی زندہ رہتے تھے. تو چلیں اب سہولت کر دی ہے لوگوں نے، گاڑی بہتر بنا دی ہے. گاڑی اگر آپ بیسک لے لیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اچھی کوالٹی کی گاڑی بنا دی، زیادہ مہنگی بنا دی، اچھا لیدر اس میں استعمال کر دیا، اچھا مٹیریل استعمال کر دیے. تو اگین دس از اگین سم تھنگ ٹو ڈو ود ترقی، کہ آپ کے لیے وہ چیز زیادہ بہتر بنا دی گئی ہے. لیکن آرٹس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، آئی مین دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ اے ویری کنونسنگ کیس کہ اگر اسلام میں 1 منٹ کے لیے اگر ہم مان لیں کہ ٹوٹل آرٹس ہے ہی نہیں، جو کہ غلط بات ہے، ایسا ہے نہیں، لیکن اگر مان بھی لیں تو اس کا انسانی ترقی سے براہ راست کیا تعلق ہے؟ مطلب اسلام میں آئیڈلز بنانا غلط ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. شرک اس کی وجہ سے پھیلتا ہے، لوگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے پکچر بنائی ہے، آپ نے قدرتی چیزوں کی بنائی ہے، دیز تھنگس پرفیکٹلی الاؤڈ، اور نہ ہی اس کا کوئی ایسا اگر تو دیکھیں نا، میں آپ سے یہ کہوں کہ اسلام ہر بندے کو اس کی ذاتی سطح پہ جا کے سیٹسفائی کر دیتا ہے. تو آپ کہیں کہ نہیں، جو آرٹسٹ ہے وہ تو سیٹسفائی نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کا آرٹ چھین لیا گیا ہے، تو پھر تو آپ کی بات جائز بنتی ہے. لیکن جب میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اسلام کو ہم جب پریکٹس کرتے ہیں تو اس سے ہماری ترقی، یہ ہمارے پاس تاریخی ایویڈنس ہے کہ ہماری ترقی اسی وقت ہی ہوئی ہے. اس میں آپ کہیں کہ تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، ڈونٹ یو تھنک مسٹر نعمان کہ آپ کو اسلام کے خلاف بہت زیادہ محنت کر کے بھی تصویر، پینٹنگ، میوزک یہاں تک بات آ کے رک گئی ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا پیچھے اس کے. دیکھیں اب اگر میں اینیمیشن میں جانا اچھا چاہتا ہوں تو کیسر مجھے بھائی، اس سے پہلے آپ بات کریں، میں ایک اور اسلام، چیز، مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے، جی میری آواز آ رہی ہے؟ میں جی آ آ رہی رہی. کیسر بھائی، مجھے یہ لگ رہا ہے، یہ بھائی جو سوال کر رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی نا ترقی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کرپٹ ہو چکی ہوئی ہے. میں بڑا غور کرتا ہوں کہ یہ جو سوالات جنم لیتے ہیں، ان جنم لینے کی وجہ کیا ہے.
یہ کہہ رہے ہیں तरक्की में रुकावट, तरक्की, वो तरक्की इनसे पूछ रहे हैं तरक्की को आप रखते किधर है? पहली तो ये बात है, ये भी जरूर डिफाइन करें ताकि पता तो चले जिस बुनियाद के ऊपर इन्होंने तरक्की को रखा हुआ है वो है क्या। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है, जो ये बात करें कि इस्लाम के अंदर तस्वीर को हराम, इस्लाम फिर वही बात है मुतलकन और एक मखसूस सिचुएशन में इस्लाम ने किस चीज को हराम किया है। तो यार मैंने वो पूरी जो बात की है वो पूरी इधर अप्लाई कर दें, उसके अंदर इजाफा मैं करने लगा हूं 2 चीजों का। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है किताबुस सलात के बाब में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक पर्दा लगा हुआ था जिसके ऊपर मछली की तस्वीरें बनी थी, मछली की तस्वीरें बनी हुई थी। अल्लाह के रसूल उसको इस्तेमाल करते थे, मछली की तस्वीर बनी हुई थी उस पर्दे को, और उसी पर्दे का कपड़ा, वो जो ट्रंक होता था जिसको चेस्ट कह सकते हैं आप या एक संदूक कह सकते हैं, वो अल्लाह के रसूल के जो घर में जो संदूक पड़ा था उसके ऊपर कपड़े के तौर पर उसी मछली की शक्ल का कपड़ा बना हुआ वो पड़ा है। और इस किताब अगर किसी ने डिटेल में पढ़ना है तो नासरुद्दीन अलबानी साहब ने इसके ऊपर बकायदा पूरी किताब लिख दी हुई है, उसके अंदर हदीसें इकट्ठी की हैं। नंबर 1। दूसरी हदीस भी बुखारी शरीफ के अंदर है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक घोड़ा था जिसके पर थे, और डिटेल के अंदर वाकया आया है कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये आपके हाथ में क्या है? उन्होंने कहा ये मेरा घोड़ा है, मेरी डॉल गुड़िया टाइप है, मैं खेलती हूँ इससे। तो आपने कहा ये कौन सा घोड़ा है जिसके पर है? तो हजरत आयशा ने कहा हजरत सुलेमान का घोड़ा है, जिस तरह बच्चों के लिए यूनिकॉर्न होता है। तो मकसद कहने का ये है कि वो घोड़े की शक्ल होना और मछली की तस्वीर होना, इस बात से ये चीज का पता चलता है कि मुतलकन अल्लाह के रसूल ने तस्वीर को या उसके इस्तेमाल को हराम नहीं किया था, बल्कि एक मखसूस शक्ल थी। वो जो हदीस है बुखारी शरीफ की जो आमतौर पर पेश की जाती है कि मुसव्विरीन को क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अज़ाब होगा, वो लोग हैं जो बुत परस्ती करते हैं या तस्वीरों के फौश तस्वीरों के जरिए या बुत परस्ती करने के लिए जो मूर्तियां बनाते हैं, ऐसे स्कल्पचर बनाते हैं जिनकी मूर्तियां पूजा की जाती है, उनसे मना किया गया है, उसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। तो ये भी फर्क समझो। जी आमिर भाई, पिक्चर का जो ताल्लुक है ना वो अकीदत से है कि अगर आप अकीदत से, अब हमारी जो नोट होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं उस पे पिक्चर बनी होती है, आदमी ने बैक पॉकेट में उसे रखा होता है, उस पर उठते भी हैं बैठते भी हैं हर वक्त उसको, अगर तो वो उसके साथ कोई अकीदत नहीं जुड़ी हुई तो वो आप इबादत तो नहीं कर रहे। इसी तरह लोगों ने पिक्चर्स लगाई होती है, पर अगर आप किसी खास पिक्चर के साथ कोई अकीदत बना लेते हैं और फिर उसमें ये होता है कि आप उसको दिन रात देख कर आपको इबादत वाली जहन में चीज आ रही होती है, तो फिर तो वो हराम हो जाता है ना। तो हमारे अगर इस्लामिक स्टेट है और हमारी चीजें है ना जी, वही 3 चीजें है ना जी, शिरक ना हो, झूठ ना हो, फाहशी ना हो, आप इस्तेमाल का कोई मसला नहीं। बिल्कुल, ये 3 चीजें तो यहाँ पे नुमान भाई क्लियर हो गया है कि बिल्कुल मना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं अब मेरा एक दोस्त है, सॉरी मैं एक वाकया बता देता हूँ, इन्होंने अपने दोस्त का बताया तो मैं भी इनको बता देता हूँ, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान को आजमाने के लिए हलाल और हराम को मुतय्यन किया है, वहीं असबाब भी पैदा किए हैं कि वो क्या करे। मेरा एक दोस्त है लाहौर के अंदर, अल्लाह ताला ने उसको बहुत नवाजा है, आईटी स्पेशलिस्ट है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और टॉप 10 जो कंपनी है इंटरनेशनली जो आईटी को डील करती है उसके अंदर वो बंदा जॉब करता है माशाल्लाह, और अपने भी प्रोजेक्ट्स करता है लाहौर में। उस बंदे ने मुझसे एक दफा मशवरा किया, मुझे कॉल, मुझे कहता है यार आमिर मुझे ना एक बहुत बड़ी वेबसाइट की और ऐप की ऑफर आई है, तो यार तुम थोड़ा सा दीन के बारे में जानते हो तो मुझे बताओ तो सही, मुझे ये काम करना है कि नहीं करना। मैंने कहा तुम्हारे काम मिल रहा है तुम करो, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मेहनत करो। मुझे कहता नहीं मैं शक में मुब्तला हूं। मैंने कहा क्या है? कहता जी वो डेटिंग ऐप है, डेटिंग ऐप है और डेटिंग वेबसाइट है, तो उसमें वो मुझे डाटा देंगे, मैंने प्रोफाइल्स को अपलोड करना होता है, उनकी सारी बैकएंड के ऊपर जो PHP चलती है, वो जो टेक्निकल लोग हैं वो समझ सकते हैं, बैकएंड का सारा काम करना है। तो ये तो कल को डेटिंग होगी और लड़के लड़कियां जो है वो फॉर्निकेशन और अडल्ट्री के अंदर चले जाएंगे, तो क्या मैं इसमें मुजरिम नहीं बन जाऊंगा? फिर मैंने उसको रोक दिया, मैंने कहा हाँ ये काम खराब है। अगर तो मैट्रिमोनियल साइट होती, मैट्रिमोनियल ऐप होती कि जहां शादी की बात होगी, तो तुम जरूर बनाओ। शादी.com बनी हुई है, ठीक है, हलाल ऐसी साइट्स बनी हुई हैं जहां से रिश्ते अच्छे मिल सकते हैं लड़कियों को ये काम भी तो मौजूद है ना, ये नहीं करते। इस्लाम की साइट्स हैं, ऐप्स, वो बनाएं। बच्चों के कार्टून्स तैयार करें, वो बनाएं, ठीक है। सीरत के ऊपर, सहाबा की सीरत के ऊपर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनाएं। तो ये चीज है, तो इस तरफ तवज्जो करें। ऐसे अमर भाई इस तरह के हलाल का कथा कलामी की माजरत, ऐसे इंडिविजुअल वाकयात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नुमान भाई ने ये कहा था कि ये दीन की तरफ वापस आना चाहते हैं लेकिन अपने सवालात को एड्रेस करके। तो मैं आखिरी बात नुमान भाई से कह के फिर उनसे इजाज़त चाहूँगा कि थिंक रियली हार्ड कि इतने टाइम के बाद अगर आप इस्लाम के ख़िलाफ़ अगर कोई कंटेंट आप मिला भी है, अगर आपको आपकी अपनी राय में, द बेस्ट यू कुड फाइंड वाज पेंटिंग्स एंड म्यूज़िक, जबकि हम बात कर रहे हैं इंसानी तरक्की की, इंसानी कथारसिस की बात नहीं कर रहे हैं। एंड देयर कम्स अ पॉइंट जहाँ पे आपको एक बात बता सकता हूँ
ये और अभी मैंने इस पे मैंने कोई बात नहीं कि डिजिटल आर्ट वगैरह, मैं नहीं कहता कि इस्लाम में सारा कुछ हराम है, आई एम नॉट सेइंग दैट, व्हाट आई एम सेइंग इज कि पेंटर जो पेंटिंग वगैरह है, इसका तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक कथारसिस के साथ है, जिसका बहुत ज़्यादा ताल्लुक आपके स्ट्रेस के साथ है। हम ये कहते हैं जब आप दीन फितरत में आते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि आप पेंटिंग के ज़रिए अपना स्ट्रेस निकालें। हम कहते हैं रुकू और सुजूद के ज़रिए आप आपकी ज़िंदगी का तवाज़ुन आप बराबर रहेगा। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि अपने गम गलत करें। अब मैं चूँकि एक सिविलाइज़ेशन में रहा हूँ बहुत अरसा, तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से पता है कि वहाँ पे पेंटिंग वगैरह सारी कौन से दर्द निकाले जाते हैं और क्यों निकाले जाते हैं, उसके पीछे भी एक वजह होती है और आमतौर पर उसकी वजह मज़हब से दूरी ही होती है। आई मीन देयर इज़ अ रीज़न कि इवन वेस्ट के भी जो बहुत बड़े-बड़े पेंटर्स हैं, वो भी अपने ज़माने के हिसाब से मज़हब से दूर थे। दो वो पब्लिकली नहीं कह सकते थे क्योंकि एथीज़्म वहाँ के पहले जो तबका था उनका खुदा बेजार तबका, वो जो ये स्कल्पचर्स बनाने वाले, पेंटिंग्स बनाने वाले, ये उन्हीं में से अपना उन्हीं में आया था। पब्लिक में तो उसके बाद कोई 200-300 साल के बाद ये आया था। तो इंसान को क्यों ज़रूरत पड़ती है ये सारी चीज़ें करने के लिए? बोल जाओ खुदा से दूर होते हैं, आपके अंदर एक अदम तवाज़ुन पैदा होता है, फिर वो बैलेंस ढूँढने के लिए, कैथारसिस करने के लिए आप ये करते हैं। हम ये कहते हैं कि जिसको आपने सॉल्यूशन समझा हुआ है, इस्लाम उस प्रॉब्लम को अवॉइड करता है कि वो एग्जिस्टेंस में आए। जब वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा तो आपको सॉल्यूशन की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। सो थिंक एक और मैं चीज़ आपसे कैसर भाई, इजाज़त एक और चाहूँगा। चीज़ मैं बताता हूँ, एक और चीज़ मैं जी। बताता हूँ कि अगर आप तरक्की को देखते हैं कि इस्लाम का जो पीक है ना, मैं बड़ा मुख्तसर सा रखूँगा, इस्लाम का पीक, जी। वो 30 साल खुलफाए राशिदीन के और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल की ज़िंदगी, यानी बाद वाली जो 10 साल की ज़िंदगी, उसको मदनी ज़िंदगी और आगे के 30 साल अगर आप फिक्स कर लें, यानी खुलफाए राशिदीन का, तो 40 साल रख लें आप। इस 40 साल के अंदर जो ये चीज़ें इनकी अंडरस्टैंडिंग में ये पेश कर रहे हैं कि इस्लाम ने ये भी, जो भी था इस्लाम की उस वक़्त शक्ल, क्या इस्लाम तरक्की नहीं की थी? आपका ज़कात लेने वाले लोग मौजूद नहीं थे। कोई औरत हज करने के लिए निकलती है, बाजार में निकलती है, उसको कोई हाथ डालने वाला नहीं था। ऐसा अमन था, ना मूर्ति पूजा थी, ना कोई अल्लाह से बगावत करने वाला था। ठीक है, पास की स्टेट्स जो हैं वो दाखिल हो गई। फलस्तीन मुसलमानों के पास आया, सीरिया मुसलमानों के पास आया, रोमन पर्शियन एम्पायर को उखाड़ के रखा। कौन सी तरक्की है? कि तरक्की नाम किसका है? कहीं फहाशी, बदबख्ती, बगावत, फसाद, अल्लाह से दुश्मनी और जंग का नाम तरक्की तो नहीं रखा? कि यहाँ कपड़े उतार कर नंग धड़ंग होकर बदबख्ती को खरीद लेना आखिरत के बदले, क्या इसका नाम तरक्की तो नहीं रखा? हमें ये डिफाइन करने की जरूरत है कि हमारी डेफिनेशन क्या है तरक्की की। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियली रियली अच्छा, अप्रिशिएट। नुमान भाई, बस बिल्कुल आखिरी बात ये कि जो नोमान भाई मैंने बात अपने दोस्त काट की जाइए, एग्जांपल दी। नहीं नोमान भाई, आधे घंटे बस से ऊपर हो गया नुमान भाई। नहीं, अब जो है ना, ये दोस्त को हैप्पी इंशाल्लाह मील भेजिए। नेक्स्ट चलें, वीक में ठीक है, दोस्त को थैंक यू, अगली बार मैं इंशाल्लाह रखूंगा पॉइंट। जरूर जरूर थैंक यू। नोमान बहुत भाई। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। अफसोस के साथ हमारी यूथ ने ना आजकल तरक्की का नाम रखा है, टिकटॉक के ऊपर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं तो जनाब ये आपको जनाब उसमें जेल खाने में बुला लिया जाए, या आपको नेशनल टीवी पर बुला के आपका इंटरव्यू कर लिया जाए। जी बड़ा अच्छा टिकटॉकर है, क्या करता है जी? मुंह बड़ा अच्छा बनाता है, हाँ जी, ठुमका बहुत अच्छा लगाती है लड़की जी, इसलिए ये बहुत तरक्की कर गई है। हमें हमारी करप्ट कर दी, हमारी टर्मिनोलॉजीज को, हमारी थिंकिंग को करप्ट कर दी। वाह वाह, क्या हमारे बात। हमारे जो जुनेद जमशेद रहीमुल्लाह थे बेचारे, उन्होंने तो अगर तरक्की होती, सुकून होता म्यूजिक में और आर्ट्स में, तो वो छोड़ के इस्लाम की तरफ क्यों आते? उन्होंने बेचारे ने म्यूजिक क्यों तर्क कर दिया था? और वो आखिरी दम तक यही कहते थे कि मुझे सुकून ही इस्लाम में आया है, सब कुछ तर्क करने के बाद। तो ये मिसालें भी तो हमारे सामने मौजूद ही है ना। अब वो क्यूट गर्ल कहती है कि मेरी तरक्की का राज है, मैं न्यूज नेशन पे आ गई। भाई हर बंदे की अपनी तरक्की है। अब मुझे ये बता दें, ये उर्दू वाली तरक्की है या पंजाबी वाली जिसे कहते हैं तरक्की गए हो, ये वो तरक्की है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है।